بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی و بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میرے پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 25 کی آیت نمبر 204 205 اور 206 ہے. آج کے درس کی جو آیتیں ہیں ان کا تعلق اس کی پچھلی آیتوں سے بالکل ہی نہیں ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق اس مضمون سے ہے جو روزے رمضان کے مسائل سے پہلے جو مضمون تھا، اہل کتاب کو نصیحت، اہل کتاب کی جگر و توبیخ، اور ان کو جو ڈانٹ ڈپٹ اللہ تبارک تعالیٰ کر رہا تھا، وہی مضمون اب یہاں ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے، مگر ایک الگ پیرائے سے، ایک الگ انداز سے. اب یہاں پر اہل کتاب کا تذکرہ براہ راست نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو باطن سے تو اہل کتاب اور کفر میں ملوث تھے، مگر ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان بتلاتے تھے، مسلمانوں کے درمیان رہتے، مسلمانوں کے آگے اپنے ایمان والے ہونے کا، ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے، اور اپنے دعوے پر اللہ کو گواہ بھی کھڑا کرتے. جب وہاں سے پلٹتے اور اپنے شیاطین کے پاس جب جاتے، اپنے دوستوں کے پاس جب جاتے، تو کہتے کہ ہم تو ان لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. ایسے گروہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کرتا ہے. تو گویا کہ ایسا جو گروہ ہے، اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ منافقین کا گروہ ہے. ان لوگوں کے تعلق سے یہ 3 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد ان کے بالمقابل اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسے گروہ کا تذکرہ کیا جو پوری طرح جان نثار، نبی پر مر مٹنے والا گروہ. ان کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد کی ایک آیت نمبر 207 میں اللہ نے بیان کیا. گویا کہ آیت نمبر یہ 3 آیتیں اور آیت نمبر 207، اس میں 2 گروہوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور دونوں کا موازنہ اللہ نے کرایا، اور کہا کہ دیکھو ان دونوں گروہوں میں کتنا فرق ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو منافقین کا گروہ تھا، اس کے بہت سارے لوپ پولز اور بہت سارے ان کے جو راز تھے ان کو بھی اللہ نے یہاں پر کھولا. بہت ساری وہ چیزیں جو چھپی ہوئی تھی، پوشیدہ تھی، اللہ نے مسلمانوں کے آگے انہیں بھی کھولا انہی آیتوں میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے
آیت نمبر 204 کے اندر وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہے، اپنے نبی سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آتے ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، ان کی باتیں آپ کو بڑی عجیب لگتی ہیں یا آپ کے دل کو کبھی خوش کر جاتی ہیں، وہ باتیں جو دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیائی معاملات کے تعلق سے جب وہ تمہارے آگے باتیں کرتے ہیں تو ان کی باتیں تمہیں بڑی عجیب یا خوشنما یا جی کو پسند آنے والی باتیں تمہیں لگتی ہیں۔ یہاں پہ یعجبک ہم عربی میں اردو میں عجیب لفظ جو ہے ایک انوکھی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر اصل میں عربی میں عجیب جو لفظ ہے وہ اچھی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، انوکھی کے لیے بھی ہوتا ہے، مگر یہاں پر یعجبک یعنی تعجب میں ڈالنا، حیرت میں ڈالنا، جیسا اردو میں تعجب لفظ استعمال کرتے ہیں اسی سے بنا ہوا لفظ ہے، وہ لفظ یہاں پر اللہ نے استعمال کیا، آپ کو تعجب میں ڈالتا ہے یا آپ کو حیرت میں ڈال دیتی ہے یا آپ کو پسند آ جاتی ہیں ان کی باتیں۔ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، ان کے اقوال، ان کی باتیں آپ کو دنیا کے تعلق سے تعجب میں ڈال دیتی ہے، پسند آتی ہے۔ لوگوں میں بعض لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے بھی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور یشہد اللہ گواہی کھڑا کرتے ہیں، شہادت سے بنا ہوا لفظ یشہد اللہ، گواہی کھڑا کرتے ہیں، کس کو؟ اللہ کو۔ یشہد اللہ، اللہ کو گواہ کھڑا کرتے ہیں، علی ما فی قلبی، اس پر جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی کہ دلوں کی جو باتیں ہیں وہ تو راز ہوتے ہیں، تو غیب ہوتی ہے، وہ تو چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، دلوں میں جو باتیں ہوتے ہیں ان کے برخلاف مسلمانوں کے آگے دعویٰ کرتے ہیں، مسلمانوں کے آگے اعلان کرتے ہیں، باتیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں یہی باتیں ہمارے دل میں ہیں، اس بات پر اللہ بھی گواہ ہے۔ کہ جھوٹ بھی کہتے ہیں، جھوٹ پر زور بھی دیتے ہیں، جھوٹے دعوے بھی کرتے ہیں، اور اس پر کس کو گواہ کھڑا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ الدو یعنی سخت، بالکل ٹیڑھی میڑھی چیز کو عربی زبان میں الدو کہتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن میں دوسری جگہ پہ بھی استعمال ہوا ہے۔ الدو یعنی بہت سخت، خصام خصیم، قرآن میں دوسرے مقامات خصیم مبین بول کے آیا، یعنی جھگڑالو، اور وہ بہت سخت جھگڑالو بھی ہے۔ آیت نمبر 204، اس کا ترجمہ اور اس کا انداز بیان سننے کے بعد یہ معلوم پڑتا ہے کہ کسی ایک خاص شخص کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے، جیسا کہ وہ اور وہ شخص، یعنی ایک فرد کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ حکم کے اعتبار سے، معنی مفاہیم کے اعتبار سے یہ حکم عام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک کے منافقین، صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین اور قیامت تک کے جو منافقین ہوں گے ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر بیان کرتے وقت کچھ ایسی تفسیریں بیان کی، کہا ایک شخص کا نام بھی لیا اور کہا کہ یہ آیت اسی شخص کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، وہی ایک منافق تھا جس کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ آیتیں کسی خاص کے تعلق سے نازل نہیں ہوئی ہے، اس کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جو یہ بیان کر دے کہ یہ فلاں شخص کے تعلق سے ہی نازل ہوئی، بلکہ یہ حکم عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جتنے منافقین تھے ان کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، اور ذکر کرتے وقت اللہ نے ایک کا ذکر کیا، یعنی یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ اس طرح ہیں، تو اللہ نے واحد کا صیغہ استعمال کیا مگر اشارہ پورے گروہ کی طرف ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ،
کرنے میں بڑے جھگڑالو ہیں۔ آیت نمبر 205 میں اللہ کہتا ہے وَإِذَا تَوَلَّى، اور یہ منافقین جب مسلمانوں کے پاس سے پلٹتے ہیں، تولا یعنی پلٹتے ہیں، سعى فی الارض، سعی کرنا یعنی کوشش کرنا، سعی کے معنی دوڑ دھوپ کے بھی ہے، کوشش کرنے کے معنی ہے، مگر یہاں پر لفظ سعی قصد کرنے کے معنی میں ہے، ارادہ کرنے کے معنی میں ہے۔ وہ سعی یعنی وہ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کے لیے جو کوشش ہے وہ بھی کرتے ہیں، فی الارض کہ زمین میں ہو، کیا ہو؟ یفسد فیہا کہ فساد برپا کرے۔ یہ مسلمانوں کے پاس جب لوٹتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس اللہ کو گواہ کھڑا کر رہے تھے کہ ان کے دلوں میں صاف ستھری باتیں ہیں، ایمان بھرا ہوا ہے، یہ پکے مومن ہیں، پکے مسلمان ہیں، جیسے مسلمانوں کے پاس سے لوٹتے ہیں تو زمین میں فساد کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اس قسم کی آیتیں ہم نے سورہ بقرہ میں بھی سنی ہے، ان آیتوں کو اس کے ریفرنس میں لے کر نہیں آ رہا ہوں، کیونکہ منافقین کی اس طرح کی علامتیں، اس طرح کا بیان قرآن میں بارہا جگہ جگہ کیا گیا ہے۔ جہاں اس قسم کی آیتیں آئے ہیں انہی آیتوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو بھی کافی ہے، کسی اور دوسرے ریفرنس کے لیے کوئی اور آیت لانے کی بالکل چندہ ضرورت نہیں ہے، یہاں پر آیتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ منافقین جب مسلمانوں کے پاس سے، نبی کے پاس سے جاتے ہیں تو زمین میں فساد کے خواہاں ہوتے ہیں، فساد مچاتے ہیں۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، یہلک ہلاک کرنا، اور ہلاکت کے کام کرتے ہیں کہ فصل اور نسل دونوں ہلاک ہو۔ حرث یعنی کھیتی باڑی، والنسل یعنی نسل، جو نئی پیداوار انسانوں کی ہوتی ہے وہ ہے نسل، نئی پیداوار جو کھیتی کی ہوتی ہے وہ ہے فصل۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کھیتی باڑی برباد ہو اور آنے والی انسانیت بھی برباد ہو، کھیتی باڑی اور انسانیت دونوں برباد ہو، اس قسم کے یہ کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے پاس تو اچھی اچھی باتیں کر کے جب اپنے ہم خیال لوگوں کے پاس، شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ادھر کی باتیں ادھر بیان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو لوگوں میں نا اتفاقیہ وہ اور بڑھے، جو معاملہ چھوٹا تھا وہ بڑا ہو جائے اور جنگ و جدال تک معاملہ پہنچ جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب جنگ و جدال دو گروہوں کے درمیان ہوگا تو نسل تو کٹے گی ہی کٹے گی، ساتھ ہی ساتھ فصل بھی برباد ہوگی۔ جب لوگ حملہ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جلا دیتے ہیں، جس طرح میں نے اس سے پہلے ایک حدیث بیان کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلنا تو پیڑ پودوں کو نہ جلانا اور مویشیوں کو قتل نہ کرنا، پالتو جانوروں کو قتل نہ کرنا۔ کیوں؟ یہ عام طور پر جنگوں میں یہ معاملہ ہوتا کہ کھیتی باڑی جلا دی جاتی، کیونکہ یہ اکنامی کا لاس ہوتا ہے۔ دیکھیے نا، نبی نے 14.5 سال پہلے اس بات کی نصیحت کی، کہا کہ لوگ اکنامی لاس کرنے کے پیچھے مت جاؤ۔ حیرت انگیز بات ہے، بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں یہی باتیں ہیں کہ غیر مسلموں کی اکنامی لاس کرو، اکنامیکلی اعتبار سے انہیں کمزور کرو تو پھر اسلام غلبہ پائے گا۔ یہ مناسب ذہن نہیں ہے، جبکہ نبی کہتے ہیں اکنامیکلی لاس کرنے کی کوشش مت کرو، ان کا جو ہے اکنامی برباد کرنے کی کوشش مت کرو، ان کے عقائد کو درست کرو۔ عقائد درست نہ ہو اور وہ کہیں کہ ہم عقائد صحیح عقائد کو نہیں مانتے، ہم سے لڑو، تو یہ لڑنا الگ ہے۔ تو منافقین بھی کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے بعد جب جاتے اور کافروں سے ملتے تو جنگ کے خواہاں ہوتے، لوگوں کے درمیان جنگ و جدال ہو، فساد ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، اس بات کے خواہاں ہوتے، خواہش مند ہوتے، جس سے کیا ہوتا؟ نسلیں بھی برباد ہوتی، فصلیں بھی برباد ہوتی، کھیتی باڑی بھی جلا دی جاتی، مویشی بھی قتل کر دیے جاتے، اور ساتھ ہی ساتھ عورتیں، بچے، بوڑھے سب کو قتل کر دیا جاتا۔ اس بات کی کوشش کرتے ہوئے یہلک، اللہ نے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا، یہلک، اور یہ ہلاک کرتے ہیں کس کو؟ فصل اور نسل کو۔ آیت نمبر 205 کا یہ پہلا ٹکڑا۔ آگے اللہ کہتا ہے واللہ لا يحب الفساد، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، فسادیوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ فساد کی اللہ نے یہاں پر کیا مثال دیا؟ سب سے پہلی مثال یہ دیا کہ
کہ ایک گروہ کے سامنے تو بالکل صحیح سالم سیدھے اور سچے بن کر رہتے ہیں، جیسے ہی وہاں سے پلٹتے ہیں تو وہی پلٹ جاتے ہیں۔ اس سے فساد ہوتا ہے، اس سے فساد ہوتا ہے۔ انسان کو ہر وقت وہی ہونا چاہیے جو ہے۔ اس لیے بعض لوگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ کمال یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو وہ بتلاؤ جو نہیں ہو، کمال یہ ہے کہ تم جو ہو وہ بتلاؤ۔ اور بڑا مشکل کام ہے زندگی میں، سب سے مشکل کام یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بتلا دے۔ سب سے مشکل کام ہے، آزما کر دیکھ لیجیے۔ جو ہے وہ بتلانے میں اتنی شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان جب اپنے گریبان میں جاتا ہے تو اپنے آپ کو کمتر، کمزور اور بہت سی جگہ پر فالٹی پالتا ہے۔ وہ لوگ آگے ظاہر کرنے کو بڑی دقت جاتی ہے۔ تو کمال یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو وہ بتلاؤ جو ہو ہی نہیں، کمال یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ بتلاؤ جو ہو۔ سیدھی سادی زندگی بسر کرنے میں یہ اصول بڑا کارآمد ہے کہ انسان ویسا رہے جو ہے، چاہے کوئی بھی حالات آئے، کیسے بھی حالات آئے۔ تو اللہ نے کہا یہ فساد ہے کہ لوگوں کے سامنے کچھ اور، جب وہاں سے پلٹو تو خود ہی پلٹ جاؤ۔ ان کی زندگی پلٹ گئی، ان کے اخلاق بھی پلٹ گئے۔ بہت سے لوگ ایسے ملیں گے کہ جب چار لوگوں میں ملتے ہیں تو اتنے خوش مزاج ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ واقعی یہ انسان بڑا خوش مزاج ہے۔ جیسے وہاں سے پلٹتے ہیں کسی اور گروپ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر وہ کبھی سردار بن جاتے ہیں، کبھی کسی گروہ کے مالک بن جاتے ہیں، کبھی کیا ہے ساری چال بازیاں ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، فوراً فطرت بھی بدل جاتی ہے۔ ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا یہ اس سے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے۔ انسان جو رہے اگر وہی رہے تو لوگ بھی سمجھیں گے کہ ہاں بھائی یہ انسان ایسا ہی ہے، یہ انسان کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ اب لوگ بھی لوگوں کے تعلق سے اندازہ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی فلاں آدمی ایسا ہے، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ جب لوگوں کا ایک بھروسہ آ جاتا ہے کہ فلاں آدمی دھوکہ نہیں دیتا، اگر وہ آدمی کبھی دھوکہ دے دے تو لوگ اپنا ماتھا پکڑتے اور کہتے ہیں کہ بھائی اس آدمی کے تعلق سے تو ہم نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ یہ کبھی دھوکہ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے الگ تھا، پیچھے الگ تھا۔ سامنے تو لوگوں کو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کبھی دھوکہ دے گا ہی نہیں، جب اس نے دھوکہ دیا جو کہ اس کی حقیقت تھی تو لوگ بھی حیران اور پریشان ہو کر رہ گئے۔ تو اللہ کا یہ فساد ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب ایک گروہ سے نکلو دوسرے گروہ کے پاس جاؤ تو ادھر کی باتیں ادھر نہ کرو جس سے فساد برپا ہو، اور ہر وقت اس بات کی کوشش میں نہ رہو کہ لوگوں میں جھگڑا ہو، لوگوں میں فساد ہو۔ چغل خوریاں لوگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ادھر کی باتیں ادھر آئے، تو جب آپس میں دو لوگ لڑے تو بڑا مزہ آئے۔ بالخصوص معافی چاہتا ہوں میں، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر یہ برائی عام طور پر معاشرے میں، مسلم معاشرے میں عام طور پر یہ پائی جاتی ہے کہ گھروں میں ایک دوسرے کے جانا آنا ہوتا ہے، یہاں سے وہاں جاتے ہیں، اور بالخصوص اس میں کارآمد رول ادا کرنے والے وہ عورتیں ہوتی ہیں جو گھر کا کام کاج کرنے والی ہوتی ہیں، برابر ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر۔ عورتوں کے اندر بھی ایک قسم کی کیا کہتے ہیں سینسیٹیوٹی، ایک حساس پن ہوتا ہے، وہ برابر کام والے سے پوچھتی ہے کہ فلاں نے کیا کہا، فلاں باجی کیا کر رہے تھے، فلاں باجی، اس طرح ساری باتیں نکال لیتی ہے کہ اس گھر کی ساری خبر یہاں ہوتی ہے۔ جبکہ اسلام نے دو اصول بیان کی، اگر آپ سورہ حجرات پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے اسلام نے خاص طور پر منع کیا تحسس سے اور تجسس سے۔ تحسس سے اور تجسس سے اسلام نے منع کیا۔ تجسس کا لفظ سورہ حجرات میں ہے اور تحسس کا لفظ احادیث میں آیا ہوا ہے۔ دونوں کے دونوں الفاظ اتنے اہم ہیں کہ اسی کی وجہ سے معاشرہ پورا بگڑ جاتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے۔ تجسس تو معلوم ہے کہ جاسوسی کرنا، بیجا دوسروں کی خبر رکھنا جس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، بیجا دوسروں کی خبر رکھنا کہ فلاں کیا کر رہے ہوں گے، فلاں کیا کر رہے ہوں گے، فلاں خالہ کیا کر رہے ہوں گے، فلاں باجی کیا کر رہے ہوں گے، فلاں آئے کہ نہیں آئے گاؤں سے، کب تک جانے والے ہیں، جبکہ ان کی لائف کا ان کی لائف میں کوئی کنسرن نہیں ہوتا، کوئی ربط نہیں ہوتا دونوں کی زندگیوں میں، پھر بھی خبر رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تجسس۔ اور اس سے لطیف اور باریک لفظ ہے تحسس، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں، بڑا پیارا لفظ ہے، ایکسائٹمنٹ۔ کسی کے تعلق سے ایکسائٹڈ رہنا ہمیشہ، وہ کیا کر رہے ہوں گے، صرف ایکسائٹڈ، خبر نہیں لا رہا، نہیں خبریں اٹھا رہے ہیں، نہیں خبریں معلوم کر رہے، صرف
किसी के ताल्लुक से कि वो क्या कर रहे होंगे, कब आ रहे होंगे, कब जा रहे होंगे। एक किस्म की जो खुजली लगी होती है दिल में, ये तहस्सुस है। अल्लाह रसूल ने कहा ये भी मत करो, किसी के ताल्लुक से तुम अपनी जिंदगी गुजारो, लोगों को अपनी जिंदगी गुजारने दो। मुनाफिकीन नहीं काम करते थे, इनके अंदर तहस्सुस भी था, तजस्सुस भी था। जब मुसलमानों के पास से निकलते तो इधर की बातें उधर पहुंचाते, जासूसी करते, और तहस्सुस भी होता कि इन लोगों के पास क्या रहा होगा, उन लोगों के पास क्या हो रहा होगा। बड़ी बेचैनी रहती, यहां रहे तो वहां की बेचैनी, वहां रहे तो यहां की बेचैनी। ये तहस्सुस है। अल्लाह के रसूल ने इन दोनों बातों से मना किया। अल्लाह ने कहा कि ये फसाद है, इसी से फसल और नस्ल दोनों बर्बाद होते हैं, एक माशरा बिगड़ जाता है। फसाद के दहाने पर एक माशरा आकर खड़ा होता है। अल्लाह ताला इसे फसादियों को पसंद नहीं करता। बेशुमार अहादीस वसल्लम ने माशरे के सुधार के लिए बहुत सारी नसीहतें की, बहुत सारी नसीहतें की। रसूल ने कहा कि हज्जतुल वदा का मौका है, बड़ी प्यारी हदीस याद आती है, सही बुखारी से मुस्लिम हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हज्जतुल वदा के मौके पर कि आज का दिन जिस तरह तहरीम वाला है, हुर्मत वाला है, ये खाने काबा जिस तरह हुर्मत वाला है, और कीजिए आप, आज का दिन हज्जतुल वदा के मौके पर कह रहे हैं जिस तरह हुर्मत वाला है, और ये खाने काबा जिस तरह हुर्मत वाला है, उससे भी कहीं ज्यादा एक मुसलमान और मोमिन की इज्जत और आबरू हुर्मत वाली है। जिस तरह खाने काबा की हुर्मत में पामाली नहीं कर सकते, उसी तरह एक मोमिन और मुसलमान की इज्जत आबरू की भी पामाली नहीं कर सकते, उसका खून नहीं कर सकते, कष्ट खून नहीं कर सकते, कत्ल नहीं कर सकते, इज्जत आबरू पर हाथ नहीं ला सकते। खाने काबा की जैसी उसकी इज्जत है एक मोमिन की इज्जत। ये अगर इसका ख्याल न रखे तो जाहिर सी बात है माशरे में फसाद बढ़पा होगा। अल्लाह कहता है वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। फिर आगे अल्लाह कहता है वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म। यहाँ पर इस बात पर जोर दे रहा हूँ, गौर कीजिए, याद रखिए ये जो आयतें हैं ये आम आयतें हैं, आम मुनाफिकीन की सिफात अल्लाह ने बयान की है, किसी खास शख्स के ताल्लुक से नहीं है। जैसा कि आयत में हालांकि वाहिद का सैगा अल्लाह इस्तेमाल कर रहा है, एक शख्स का जिक्र कर रहा है, मगर हुक्म आम है, आम मुनाफिकीन के ताल्लुक से। अल्लाह कहता है 206 के अंदर वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह, और जब कहा जाता है उससे कि डर अल्लाह से, अल्लाह का तक़वा रख, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म। बड़ा अनोखा अंदाज है अरबी का। अगर सही तर्जुमा करने जाए ना, लफ्जी तर्जुमा, तो कुछ भी माना न निकले, मगर इतनी बलागत है इन अल्फाज में। क्या कहता अल्लाह ताला, जब इससे कहा जाता है कि डर अल्लाह से, अल्लाह का तक़वा रख, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म। लफ्जी तर्जुमा करता हूं, अख़ज़तहु पकड़ लेती है उसको, अल इज्जत इज्जत, बिल इस्म गुनाह के साथ, पकड़ लेती है उसको इज्जत गुनाह के साथ। क्या माना निकल रहा है, अब देखिए क्या माना निकल रहा है। अख़ज़तहु पकड़ लेती है, ले लेती है, अल इज्जत यानी गुरूर, क्योंकि जिक्र जिसका चल रहा है वो मुनाफिक है, उसकी क्या इज्जत रहेगी, उसके अंदर घमंड रहेगा, तकब्बुर रहेगा, गुरूर रहेगा, बिल इस्म गुनाह के साथ। यानी जब उससे उस मुनाफिक से कहा जाता है कि अल्लाह का तक़वा रख, अल्लाह का डर रख, और दुनिया में ज़मीने फसाद बर्पा न कर, तो उसका गुरूर उसको गुनाह पर आमादा करता है। ये तर्जुमा है, उसका गुरूर, उसकी शान और शौकत, उसकी इज्जत उसको गुनाह पर आमादा करती है। क्यों कहता मैं इतना बड़ा, मैं इतने लोगों का सरदार, इतने लोगों का मैं मालिक, मैं इतना करोड़पति, मैं इतना ये हूं कि मेरे आगे चेले चपाटे दौड़ते हैं, मेरी इतनी इज्जत है, अब मैंने जो कह दिया, चाहे गलत हो या सही हो, मैं अपने अल्फाज वापिस नहीं लूंगा। ये क्या है, अड़ रहा है, गुनाह पर अड़ रहा है। जो गुनाह किया था
اگر وہ غلطی تھی تو غلطی کا اقرار کرنا تھا، نہ کہ اصرار۔ اب وہ غلطی پر اصرار کر اڑ رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نے جو کہہ دیا، میری عزت ہے، میں اگر اس غلطی کا اقرار کروں تو میری عزت چلی جائے گی۔ اسی طرح عزت ہی اس کے لیے اتنی سب کچھ ہے کہ جب ادھر کی خبریں ادھر لے کر آتا ہے تو لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ادھر کی چگلی ادھر سے بولتا ہے تو لوگ بولتے ہیں واہ کیا ماسٹر مائنڈ ہے یار، کیا باتیں نکالتا ہے اندر کی، لوگ تعریف کرتے ہیں، یہ بھی ایک عزت ہے۔ یہ اسی عزت نے، اسی غرور، اسی گھمنڈ نے اس کو گناہوں میں ملوث کر رکھا ہے۔ یہ غرور اس کو گناہوں میں آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ دیکھیے 3 الفاظ کی آیت کا ٹکڑا ہے، مگر کتنا جامع، جتنے چاہے اتنے معنی نکالو، گہرائی اور گہرائی اس کی بڑھتی جاتی ہے۔ افرط العزت بالاسم، اس کا غرور، اس کا گھمنڈ اس کو گناہوں میں بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ فحسبہ جہنم، اللہ کہتا ہے ایسے منافق کے لیے کافی ہے، حسب کافی ہو جانا، فحسبہ لہذا کافی ہو جاتی ہے ایسے منافق کے لیے جہنم، جہنم کافی ہو جاتی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ جو ایک بار یہاں چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، اگر وہ نکلنا بھی چاہے تو نکل نہیں سکتا۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو وہ ایک اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات بیان کر کے یہ کہا کہ منافقین زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو اس قسم کی منافقانہ حرکتیں کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری سے مسلم حدیث ہے، کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرے خلاف کرے، نہ وعدے کی اہمیت ہے نہ زبان کی اہمیت۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے، بخاری مسلم کی حدیث۔ 3 علامتیں منافق کی ہیں۔ اس حدیث پر ایک غور طلب بات آپ کے آگے یہ بیان کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 3 علامتیں ہیں منافق کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے منافقین کی فہرست پوری تھی نام کے ساتھ۔ جس شخص کے آگے منافقین کا نام، ان کی پوری فہرست ہو، اس کو منافقین کی صفات بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم ہے کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ اب مسلمانوں کو یہ حدیث بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قیامت تک اس حدیث کو محفوظ رکھنا اور قیامت تک اس کی حفاظت کرنا، قیامت تک یہ حدیث کا رہنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منافق ہے اور یہ صفات کسی اور میں نہ آنے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ فلاں منافق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں اشارتاً بھی نہیں کہا کہ فلاں منافق ہے، حالانکہ جانتے تھے، نام کے ساتھ جانتے تھے، فل پروف ایڈریس کے ساتھ جانتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق نہیں کہا، نہیں لوگوں کو منافق کہنے کے لیے کہا، جب جانتے تھے جو جانتے تھے، اشارہ بھی نہیں کیا۔ اب مسلمانوں کی رہنمائی اور رہبری اس طرح کی کہ یہ جو صفات منافقین کی ہوتی ہے، دونوں فائدے ہو گئے۔ مسلمان خود ایسی صفات سے بچنے لگے، اور جس کے اندر یہ صفات پائی گئی مسلمان اشارہ سمجھ گئے کہ یہ منافق ہے، دونوں فائدے ہو گئے۔ مومن مسلمان ان صفات کو نہ اپناتے، ان سے پرہیز کرتے، گریز کرتے، جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی پہچان لیتے کہ منافق ہے، یعنی نہ فہرست ڈسکلوز ہوئی اور پھر منافقین معلوم بھی ہو گئے، ان کا راز افشا بھی ہو گیا۔ تو آپ نے کہا یہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اگر منافقین کی ان صفات کو مسلمانوں پر اگر غور کریں تو بہت سارے
ایک نہیں دو نہیں، بہت سے ہم سماج سے ملیں گے، جب بھی بات کریں گے جھوٹ بولیں گے. بعض لوگوں نے تو عادت بنا لی ہے اور کہتے ہیں اٹس این آرٹ. کیا کہتے ہیں وہ؟ یہ ایک فن ہے، بات کرنے کا طور طریقہ ہے کہ جب بھی بات کرو تو اس طرح گول گول کرو کہ سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، اور پھر اپنی بات بھی کہہ لو. اٹس این آرٹ، ایک فن ہے. استغفر اللہ. اگر جھوٹ بات کہہ کر تمہاری زبان چل رہی ہے تو یہ آرٹ نہیں، یہ منافق کی صفت ہے، علامت ہے. اسی طرح دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اربع، 4 چیزیں ہیں، 4 علامتیں، 4 نشان ہیں. من کن فیہ، جن کے اندر یہ علامتیں ہوں، کان منافقا خالصا، جن کے اندر چاروں ہوں وہ خالص پکا منافق ہے. من کان فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، ان میں سے کوئی ایک صفت یا ایک سے زائد صفت اگر کسی میں ہو تو منافق کی صفات اس میں ہے، نفاق کی علامتیں اس میں. پکا منافق تو نہیں ہے مگر منافق کی صفات اس میں ہیں. یہ حدیث کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو پکا منافق ہے جس کے دل میں کفر ہے، ظاہری وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، یہ تو ہے ہی، ان سے کہیں کوئی متاثر ہو کر، ان سے کوئی کہیں اثر انداز ہو کر ان کی صفات کسی کے اندر نہ آ جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو الگ کرنے کے لیے کہا کہ یہ جو 4 علامتیں جن میں وہ تو پکا منافق ہے، ان میں سے کوئی صفت اگر کسی کے اندر ہو تو نفاق کی صفت اس کے اندر ہے، وہ اس سے بچے اور اس کو دور کرے. اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے لفظ حتی یدعہا، یہاں تک کہ وہ اس کو دور نہ کر دے تب تک نفاق کی صفت اس کے اندر ہے، منافقت اس کے اندر ہے، منافقانہ صفات اس کے اندر آتی رہتی ہے. ہو سکتا ہے وہ ایک دن منافق بھی بن جائے. وہ 4 چیزیں کون سی ہے؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرے تو جھوٹ بات کرے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب عہد کرے تو دھوکہ دے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، یہ حدیث کا وہ ٹکڑا ہے جو اس آیت سے جڑنے والا ہے، اسی آیت سے مناسبت رکھنے والا ہے، جو کہ آیت نمبر 204 ہے، جس میں اللہ کہتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ ایسا ہے کہ سخت جھگڑالو ہے. منافق کی صفت کیا ہے؟ قرآن کی آیت کے مطابق وہ سخت جھگڑالو ہے. تو آپ وسلم کہتے ہیں 4تھی صفت اس کی یہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ، جب بھی جھگڑا کرے فَجَرَ، گالی دے. کتنی اہم بات ہے، یہ بھی صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے. کتنی اہم بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ صفت بیان کی اور کہا کہ منافق کی یہ صفت ہے کہ جب بھی جھگڑا کرے منہ سے گالی نکلے گی اس کی. کتنے لوگ ہیں مسلمانوں میں، اگر فرض کرے 100 مسلمان ہیں یا فرض کر لیجیے 10 مسلمان ہیں، 10 میں سے 10 کے 10 اگر جھگڑا کرے کتنے لوگ ہیں جو گالی سے بچتے ہیں یا بچ پاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کیا پرسنٹیج ہوگا اس کا؟ واللہ جہاں تک میرا تجربہ ہے، ہو سکتا ہے اس معاملے میں میں غلط ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے 8 سے 9 لوگ ایسے ہیں جو جب جھگڑے پر اترتے ہیں تو گالی گلوچ ضرور کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ میری ماں کو گالی دے رہا تو میں کیوں نہ دوں، وہ میرے باپ کو گالی دے رہا ہے تو میں کیوں نہ دوں. حدیث میں کیا کہا گیا؟ جب وہ جھگڑا کرے تو گالی دے. جب بھی جھگڑا ہوتا ہے چاہے چھوٹا جھگڑا ہو یا بڑا جھگڑا. بعض لوگوں نے تو جھگڑے کے تعلق سے یہ اصول بنا لیا ہے، کہتے ہیں جب بھی جھگڑا ہوتا ہے سب سے پہلے خود 4 قدم آگے ہو کر باتیں بیان کرو. 4 گالیاں دو، فوراً لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. جس کا زور ہوگا، جس کی آواز میں زور ہوگا، جو زیادہ گالی گلوچ کرے گا، سامنے والا دب جائے گا اور لوگوں کے آگے یہ منظر سامنے آئے گا کہ یہ حق پہ ہے اور یہ باطل پہ ہے. لوگوں نے اصول بنا لیا. اس لیے جھگڑے میں کبھی کوئی سمجھداری سے بات کو سمجھ کر کبھی کوئی بات نہیں کرتا. جب بھی جھگڑا ہوتا ہے دماغ کو پہلے بازو رکھا جاتا ہے، دل کو بازو رکھا جاتا ہے. جو شروع ہوتے ہیں تو بغیر بیٹری کے جس طرح شروع ہوتا ہے کام اس طرح شروع ہوتا ہے اور اس میں کوئی روک تھام نہیں ہوتی ہے.
इस बात पर रुका जाए, इस बात पर रुका जाए, कोई रोकता नहीं, बस गाली गलौज होती है, झगड़े होते हैं। ये आमतौर पर मुसलमानों में ये बात पाई जाती है। तो आप ने कहा कि ये जो 4 चीजें हैं जिसके अंदर पाई जाए वो तो मुनाफिक है ही, खालिस मुनाफिक है। अगर 4 में से कोई एक सिफत 2 सिफत है तो मुनाफिक की सिफात उसके अंदर है। इसी तरह एक और हदीस है बुखारी मुस्लिम की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया, क़ाल इन बअद रिजाल इलल्लाहि अलद्दुल क़स्म। जो आयत नंबर 204 में अल्लाह ने बयान किया वो सही मुस्लिम के अंदर ये अल्फाज है। ये जो अल्फाज मैं पढ़ रहा हूँ सही मुस्लिम है के है, बुखारी के अंदर भी ऐसे अल्फाज है। आप सल्लल्लाहु कहते हैं इन अबग़दुर रिजाल, इन अबग़दुर रिजाल, लोगों में सबसे ज्यादा बदतर इंसान इल्लाह, अल्लाह की निगाह में वो है अलद्दुल क़स्म, जो झगड़े में बहुत सख्त हो, झगड़े में बहुत सख्त हो। अब आप अपनी जिंदगियां, पिछली जिंदगियां गौर करके देखिए कि आप किन किन दौर से गुजरे हैं, कैसे कैसे लोगों से मुलाकात हुई। जब भी झगड़ा होता है एक आदमी बड़ा शिद्दत पर होता है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान की सिफत नहीं है कि जब झगड़ा करे तो शिद्दत इख्तियार करे। झगड़े में भी समझ, झगड़ा नहीं होना ऐसा नहीं है, झगड़ा नहीं होगा ऐसा नहीं है, चाहे पक्का मुसलमान क्यों न हो, पक्का मोमिन क्यों न हो। जब किसी से झगड़ा होता है तो कुछ ऊपर नीचे होता है, अनबन होती है, 2-4 बातें होती है, मगर जो मोमिन होता है, वो जो मुसलमान होता है, वो कभी गाली गलौच नहीं करता और झगड़े में सख्त नहीं होता, बात समझदारी की करता है, बात इंसाफ की करता है। अगर खुद की गलती है तो कहता है भाई ये मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, वरना बात यहाँ तक नहीं आती थी। अगर खुद की गलती नहीं है तो हत्तल मकदूर कोशिश करता है कि सामने वाले फरीक को समझाए कि भाई ये तेरी गलती है, झगड़े पर आमादा मत हो। फिर भी नहीं समझता है तो क्या कहता है, क़ालू सलामा। अल्लाह ने सूरह फुरकान में कहा कि रहमान के बंदे जब मिलते हैं तो कहते हैं जाहिलों से, क़ालू सलामा, तुम बस सलामती हो, हम जाहिलों से बहस नहीं करते। ये मोमिन है, ये मुसलमान है कि जब झगड़े की बात आखिरकार अगर नहीं निपटती है तो कहते हैं हम जाहिलों से बात नहीं करते, जाइए आप हमें सही समझे या गलत समझे, आप भले सही हो या गलत हो, आप अपने राह पर, हम हमारी राह पर। ये मोमिन कि ये जब भी झगड़ा होता है तो गाली गलौच नहीं करते, झगड़े के मामले में शिद्दत इख्तियार नहीं करते, सख्त नहीं होते, इंसाफ की बात करते हैं, जुल्म की बात नहीं करते। तो अल्लाह ने मुनाफिकीन का यहाँ पर तज़किरा किया। इसके बाद आयत नंबर 207 में अल्लाह ने मोमिनीन का तज़किरा किया है, उसको हम इंशाअल्लाह कल देखेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला कुरान को सुनने समझने तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।